انسان پہاڑ سے کود کر جان دے رہا ہے تو قیامت کے دن جہنم میں وہ بار بار کودتا رہے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی انسان زہر پی کر مر رہا ہے تو وہ زہر ان کے ہاتھوں میں ہوگا اور قیامت کے دن ہمیشہ پیتا رہے گا۔ اگر کوئی انسان کسی لوہے کے ذریعے سے آتم ہتیا کر رہا ہے تو لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور پیٹ میں قیامت کے دن چبھوتا رہے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی انسان گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو قیامت کے دن بھی سزا اس کو دی جائے گی کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر کوئی انسان یعنی کسی بھی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تو عذاب اس پر مبتلا ہوگا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کسی لڑکی سے محبت کی اور مر جائے تو کوئی عذاب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آخر دم تک آپ کے پاس ایمان ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی آپ پر سزا ہے، آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آئیے ایک جنگ میں ایک شخص ایسا بھی تھا، یعنی جب مشرکین اپنے قیامگاہ پہ جا کر بیٹھ گئے اور مسلمان بھی اپنے قیامگاہ پہ آ کر بیٹھ گئے تو ایک شخص مسلمانوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا، یعنی وہ تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں، مشرکینوں میں کوئی آدمی آئے اس کو وہ مار ڈالتا ہے، اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس موقع پر وہ پہنچ گئے، مسلمان کہنے لگا آج اس نے جو محنت تو کی ہے اگر سارے مسلمان کرے ہم مشرکینوں سے جنگ کو جیت لیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تم ایسی بات نہ بولو، تم ایسی بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے یا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا کام کر لے یہ جہنمی بن جائے۔ ایک شخص نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج میں دیکھوں گا نبی نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہی ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہ صحابی رسول ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ جب تیز چلتا ہے تو یہ بھی چلتا ہے، وہ آہستہ چل رہا ہے تو صحابی رسول بھی آہستہ چل رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب مشرکینوں کو مارتے وہ تھک گئے، مارتے مارتے پریشان ہو گئے تو اس نے اپنی تلوار لے کر اپنے آپ کو مار ڈالا، ختم کر دیا، اور وہ نبی کے پاس لوٹ کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا اللہ کے نبی آپ نے یہ جو کہا ہے سچ ہے، آپ نے یہ جو بولا یہ حقیقت ہے، ہاں اس نے آتم ہتیا کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ جہنمی ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ مسلمان تھا لیکن اس نے آتم ہتیا کیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس نے جان دے دی ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ یہ نہ سوچے اگر میں اپنے آپ ختم ہو جائے یا پہاڑ سے کود کر ہم جان دے دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی دن جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ مسلمانوں یہ خیال ہرگز نہ پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے لوگوں سن لو، میں نے مومنوں کے دلوں میں جو محبت پیدا کر دی ہے، مومنوں کے دلوں میں جو الفت پیدا کر دی ہے، اگر یہ محبت تم پیدا کرنا چاہو تو دنیا کی تمام چیزوں کو تم خرچ کر ڈالو، بیچ ڈالو، لیکن یہ محبت تم پیدا نہیں کر سکتی ہو۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم وہ محبت پیدا کر کے دکھاؤ۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کیا کر رہا ہے، مسلمان برائی پہ مبتلا ہے، مسلمان برائی پہ برائی کر رہا ہے، لیکن یہ محبت اللہ نے جو پیدا کی ہے یہ بہت قیمتی محبت ہے۔ اور یہ محبت پیدا کیسے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ محبت کیسے پیدا ہو۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں وہ جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتا جس کے پاس ایمان نہ ہو، اور وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا ہے جو ایک دوسرے سے پیار نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت کیسے پیدا ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے میں سلام کیا کرو، سلام کرو گے محبت میں بڑھوتری ہوگی۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان سلام سے دور ہے، ہاں کچھ لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو فلاں گھر کے رہنے والا ہے، یہ جھونپڑی کا رہنے والا ہے، یہ تو امیر ہے، یہ تو غریب ہے، اسے سلام کر کے کیا کروں، اسے سلام کروں گا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نبی
نبی نے فرمایا یہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھے ہو، ہر انسان کو تم سلام کرو۔ اگر تم سلام کرو گے یہ جو محبت زیادہ دیر تک قائم رہے گی، اس لیے تم سلام کیا کرو۔ آج مسلمان سلام سے بھی دور ہے۔ نبی نے فرمایا سلام کیا کرو، اے لوگو سلام کیا کرو، سلام کو زیادہ کیا کرو۔ جوان ہو یا بوڑھے ہو، آج یہ تہیہ کر لے، یہ وعدہ کر لے کہ آج سے میں سلام روزانہ کروں گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم سلام زیادہ کیا کرو۔ گاؤں اور دیہاتوں میں جب تم چل رہے ہو، کسی بھی جگہ پر تم چل رہے ہو تو سلام کیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم سلام کرو گے اور تمہارے اندر تمہارے بیچ جو دوریاں ہیں وہ تمام کی تمام چیز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سلام کیا کرو، سلام زیادہ کیا کرو۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ نبی نے یہ حکم دیا ہے تم بات کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں 2 دن، یعنی سوموار کا دن اور جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال کو لکھ لیتا ہے، لیکن ان بندوں کے اعمال کو ہٹا دیا جاتے ہیں جو مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر نفرت کر رہا ہے تو اس انسان، اس آدمی کے اعمال یعنی جو اس نے نیک عمل کیا ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں نیک عمل نہیں کرتے ہو، نفرت کرتے ہو۔ سنو اللہ کا رسول نے کیا فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ ہاں آپ زیادہ سے زیادہ غصے میں 3 دن رہ سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن، 5ویں دن، چھٹے دن اگر اسی طریقے سے رہ جائے اور اس حالت پر موت بھی آ گئی، مسلمانوں یاد رکھو تمہارا حال کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تمہیں دردناک عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، دردناک عذاب کے اندر تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ 3 دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان سے غصے میں نہیں رہ سکتے۔ ملنا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ملنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہ کرے، 1 سال تک گفتگو نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کسی آدمی کو قتل کر دے، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کی، آپ کے کسی چیزوں کے نقصان بھی نہیں کی، آپ نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اور کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہ کرنا، دونوں گناہ برابر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دونوں گناہ برابر ہے؟ اب سوچے مسلمانوں، آج تم بات نہیں کرتے ہو، آج مسلمان زیادہ تر بات کرنے سے دور بھاگتے ہیں کہ میں بات کیوں کروں، وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ نبی نے حکم دیا ہے کہ تم بات کرو، اور آدمی میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو مل کر رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کسی مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 3 دن ہونے کے بعد آپ گفتگو نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے ہیں، اور دونوں کی ملاقات کٹھیار بازار میں ہوئی ہے، اور دونوں ایک دوسرے ملنے کے بعد ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بھاگ رہا ہے، دونوں بھاگ بیٹھے، لیکن نبی نے فرمایا ان دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، ان دونوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو آگے بڑھے اور آ کر گلے سے گلے لگائے اور کہ بھائی جو ہوا چھوڑ دیجئے، اب بھول جائیے، آگے سے نیک عمل کرتے ہیں، آگے سے غلط عمل، آگے سے لڑائی، اور اس کاموں میں ہم سب نہیں پڑیں گے، ہمیں بچنا ہے۔ اور رسول نے یہی تعلیم دی ہے کہ سلام زیادہ کیا کرو، کسی مسلمان سے نفرت نہ کرو، نفرت کرو گے برباد رہو گے۔ اور دیکھیں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگتا ہے اے معاذ میں تم سے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں حقیقت میں آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ وہ شخص کہنے لگا ہاں آپ سے محبت میں کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے جواب دیتے ہیں اگر آپ مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہم دونوں پر راضی ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں ہمیں ایک دوسرے میں محبت کو پیدا کریں
اور محبت زیادہ دیر تک قائم رکھنے کی کوشش کرے، یہ توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے زمانے میں، یعنی یہ صحابی رسول ہے، کسی سے یہ محبت کر رہا ہے، کسی سے یہ پیار کر رہا ہے، عشق کر رہا ہے، اور یہ